اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ایس نیوز 5 HD کی جانب سے آپ کو یہ بھی لوگ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے کہ سیفر کیس میں بتائیں گے، ہم سیفر کیس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ سب سے پہلے سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو بے عزت بری کر دیا گیا ہے، ہم اس پر بحث کریں گے۔ اور دوسرا نقطہ کہ کیوں میڈیا پر یہ ایسی خبر چلائے گی جس میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان کی سزا معطل ہوئی، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ یہ آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی، اگر آپ کو 3 منٹ ویڈیو دیکھنی اور میں آپ کی اس بات ذاتی رائے دوں گا تو آپ کو ویڈیو 3 منٹ تک لازمی دیکھنی ہے، اس کے بعد نہ دیکھیں، وہ آپ کی مرضی۔ سب سے پہلا یہ نقطہ ہے کہ سیفر کیس کی سماعت آج شروع ہوئی تو سماعت شروع ہونے پر سلمان صفدر نے دلائل دیے۔ سلمان صفدر کے 1 گھنٹے تک دلائل جاری رہے۔ دلائل کے بعد FI کے پروسیکیوٹر سے سوال بہت سخت کیے۔ سخت سوال کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد فیصلہ سیفر کیس کا سنانے جج آئے اور ججوں نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ سنانے کے بعد ججوں نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ہم بے عزت بری کرتے ہیں اور جو ٹرائل کا اسپیشل کورٹ کا ٹرائل تھا اسے کلعدم قرار دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میڈیا نے ایک چھوٹی سی خبر چلا دی، کہا کہ عمران خان کی سزا کلعدم معطل ہوئی ہے۔ معطل کیوں؟ معطل اور کلعدم سزا میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جب کسی کیس کا ٹرائل ہو اور اس میں کیس کو سزا دی جاتی ہے، 2 درخواستیں دائر ہوتی ہے۔ پہلا مین اپیل ہوتی ہے اور دوسرا سزا معطل ہوتی ہے۔ سزا معطل اپیل، مین اپیل کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ جب درخواست گزار کو سزا ہوتی ہے، وہ یہ کورٹ میں درخواست دائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک سزا معطل کر دی اور ضمانت دی جائے تاکہ جو شخص کو سزا ہو وہ ضمانت پر رہا ہو سکے۔ لیکن جہاں سیفر کیس میں عمران خان کی درخواست مین اپیل کے لیے تھی اور عمران خان کی درخواست یا خارج ہو جانی تھی یا منظور ہو جانی تھی، اس پر نقطہ تھا کہ عمران خان کی درخواست منظور ہو گئی اور FI کی درخواست جو فیصلہ دیا تھا سیشن ابو حسنات نے، اس جج کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلعدم کرا دیا، اور کلعدم کرا دینے کے بعد شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو بے عزت بری کر دیا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی رہا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یاد رکھنا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی ادر کیسوں میں گرفتار ہیں اور عمران خان عدت نکاح کیس میں بھی کنوکٹ ہیں اور عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوئی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ آنے کے قریب تھا، لیکن جج کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ خط لکھ دیا گیا اور خط میں کہا کہ عمران خان کا کوئی اور جج فیصلہ کرے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ خط کا جواب دیا اور کسی اور جانب عدالت میں ٹرانسفر کر دیا۔ اس کیس کی سماعت 24 جون کو ہوگی۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کے عدلیہ نظام یہ کہاں چل پڑا، اور عمران خان کو اس کیس میں ریلیف ملنا چاہیے کیونکہ شریعت میں ایسا کوئی آج تک ایسا کیس نہیں ہے جو عمران خان پر بنایا گیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں یہ کیس عمران خان کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور اس پر گھٹیا الزامات لگائے گئے۔ لیکن اس کیس کا فیصلہ 24 جون اور عمران خان کو اس کیس میں رہائی نہیں مل گئی ہے، لیکن عمران خان کو جیل میں سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے نہیں رہا، ہمیں بھی پتہ ہے اور دیگر لوگوں کو پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان کیس میں رہا نہیں ہو، کیونکہ عمران خان عدت نکاح کیس اور عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ اس کیس میں عمران خان کو 2 یا 3 سال سزا سنائے جانے کا امکان ہے، اور اس کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی 9 مئی کے 6 مقدمے میں گرفتار ہے اور ان کا ریمانڈ ہے، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ ہوگا۔ اس کے بعد جیل میں اس کے بعد ضمانتوں کی درخواستیں آئیں گی اور ضمانتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو رہا کیے جانے کا امکان ہے۔ اگر شاہ محمود قریشی کو کسی اور کیس میں نہ گرفتار کیا گیا تو پھر ہوگا۔ یہ تھے میرے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، لیکن ہم اس پر ایک وکھرا ولاگ بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کیس کی مکمل اپڈیٹ دے سکیں اور مکمل انفارمیشن آپ تک پہنچا سکیں۔ لیکن فیصلہ محفوظ ہونے پر صحافیوں کی کیا رائے تھی اور صحافیوں کا کیا رد عمل فیصلے آنے کے بعد، اور میری رائے کیا ہے؟ بہت سے صحافی کریڈٹ دے رہے ہیں سلمان صفدر کو، لیکن میں سلمان صفدر کو کریڈٹ نہیں دیتا، کیونکہ سلمان صفدر کا میرا پہلے دن سے یہی تھا کہ سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے 45 منٹ دلائل دینے ہیں، لیکن 45 منٹ کی دلائل اس نے نہیں دی، اس نے 5-6 دن کر دیا۔ اس کے بعد عید کی چھٹی ہوئی، عید کے بعد جب کیس پروسیکیوٹر چلا اور اس کیس کے ساتھ ہی بہت سے کام چلتا رہا۔ مثال کے طور پر اس کیس کا فیصلہ جب قریب آنے کو تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ 28 کو چھٹی کر دی اور چھٹی کے اسی دوسرے روز مقرر ہونا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے ہفتے کے لیے مقرر کر دیا۔ مثال کے طور پر منگل کو کیس تھا لیکن سوار کو مقرر ہوا۔ اس کیس کی سماعت
بہت دیر تک چلتی رہی اور اس کیس کا کیا نقطہ تھا اور کیا حیثیت تھی، لیکن ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ لیکن سیفر کیس کی سزا معطل نہیں، ختم ہو چکی ہے۔ اس کیس میں عمران خان کو بری کر دیا گیا اور اس کیس میں ایف آئی اے نے کیا اپنائے یا کیا نقطے اپنائے، یہ الگ ویلاگ بنانا چاہیے۔ میں اس پر الگ ویلاگ بناؤں گا، لیکن میں آپ کو مختصر یہ بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ کو میں نے بتا دیا۔ آپ دیگر ویلاگوں سے اور اہم خبروں سے سن چکے ہوں کہ عمران خان کو شمس قریشی کو سیفر کیس میں بعزت بری کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رہا کرنے کا حکم ہے، لیکن میڈیا نے ایسی خبریں کیوں چلائی؟ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کیوں میڈیا ایسی افواہیں پھیلاتا ہے۔ اور میڈیا کس کے کنٹرول میں؟ کیونکہ نون لیگ کے کنٹرول میں، اس لیے نون لیگ چاہتے وہ اپنی مرضی سے خبریں جلاتی ہے۔ اور دیگر نون لیگ والے کی رد عمل اور نون لیگ کا رد عمل، حکومت کا رد عمل سے میں حیران ہوں۔ آپ کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے رہنما رانا ثناءاللہ اور جاوید ہاشمی اور جاوید لطیف اور دیگر میڈیا پر بیٹھ کر یہ تسلیم کرے کہ عمران خان کو سزائے غلط دی گئی اور کیس کو عدالت سے بری ہو جائے، لیکن آج انہیں کیا کہلاتا ہے؟ لیکن انہیں کیا اصل میں ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ سیفر کیس میں عمران خان کو نہیں، نون لیگ والوں کو سزائے موت ملنی چاہیے تھی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ملک کے ساتھ ناانصافی آپ لوگوں نے کی، عمران خان نے نہیں کی۔ لیکن کیا کریں، پاکستان میں ایسا بولنا بھی جرم ہے۔ ہم نے آپ کو یہ آگاہ کر دیا کہ سیفر کیس میں عمران خان کو بریت ملی، لیکن اس کیس کا ہم ڈیٹیل ویلاگ الگ بنائیں گے، اور وکیلوں کی اور لیگل ٹیم کی، اور عمران خان کو فائدہ یا نقصان ہوا ہے اس کا الگ ٹاپک ہے۔ لیکن ہم نے جیسے آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کی بریت کی درخواست ہو چکی ہے، اور اس کیس کا اب چیلنج ہو سکتا ہے یا نہیں چیلنج ہو سکتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ سپریم کورٹ میں جائے گا، اب کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا اس کا ہم الگ ہی آپ کو بتائیں گے۔ اگلا ویلاگ ہم انتہائی اہم ٹاپک ہوگا، ہم اگلے ویلاگ میں بتائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ ویلاگ مثال کے طور پر عمران خان کو اس کیس میں سزا ہو سکتی تھی یا ایف آئی اے کی کون سی ناکامی اور پی ٹی آئی کی لیگلی کون سی کامیابی، اس پر ہم بحث کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔